تو امپورٹینس آف نماز، ٹھیک ہے، نماز کا کیا ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی میں نماز کا کیا امپورٹینس ہے، اور ان کا اسلامک لائف جو ہے، جو دین کی جو راہ ہے وہ مشکل ہے کہ آسان ہے، اس بارے میں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ از نماز ان یور لائف. آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز ہے کیا. قرآن از وے آف لائف. وہ آپ کو بتاتا ہے زندگی ایسے گزارو گے تو کامیابی ہے، تو سکسیس ہے، تو آپ صحیح جا رہے ہو، اور اگر آپ نے ایسی گزاری تو ناکامیابی ہے. کیوں پیسے آ رہے اور بس ختم ہو جا رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ابھی تو سیلری آئی تھی، ابھی تو آدھا مہینہ بھی نہیں ہوا، کہاں گیا پیسہ؟ برکت نہیں ہے نا. اب برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت اللہ کو یاد کرنے سے آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ہمیشہ میرے پرانے جو میرا پچھلا ولاگ تھا اس میں بھی میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتایا تھا. وہ بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد ہمیں کون سا سورہ پڑھنا ہے جس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو I'm sure آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوشش ایٹ لیسٹ کر رہے ہوگے، جو لوگ نہیں پڑھتے، کہ آپ اس چیز کو اپنے زندگی میں لے آئے، آپ کے ایک ریچول میں لے آئے، اینڈ انشاءاللہ وتھ ٹائم وتھ ایفرٹ وہ ہو جائے گا. اب نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ہاؤ امپورٹنٹ از نماز ان یور لائف. آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز ہے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں 5 بار دن میں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اور نماز جو ہے، سب سے پہلے جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال جواب کس کا ہوتا ہے؟ نماز کا. تو آپ سوچئے کہ نماز ایک مومن کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے. پر افسوس، آپ یقین نہیں مانو گے، شاید آپ کو پتا بھی ہوگا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک طبقہ ہے جو جب من ہوتا ہے، اس کا جب من ہوتا ہے وہ تب نماز. کہ ہم اللہ سے ہم گھومنے چلے گئے، خود بات کر لیں گے، ہمارا پرسنل ہے، انجوائے کریں، ہالیڈے کریں. گھر جب آؤ گے، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا تب آپ پڑھ لیں گے. پھر ایک اور طبقہ ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک بار وائٹ سلوار کرتا پہن کے، ٹوپی ووپی لگا کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیا وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک مومن میں اور ایک غیر ایمان والوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز. باقی جو اللہ کو نہیں مانتا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، بے شک ہے. کیا وہ ایماندار نہیں ہے؟ بے شک ہے. کیا وہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے؟ بے شک کرتا ہے. کیا وہ اپنے کام میں وفادار نہیں ہے؟ بے شک ہے. کیا وہ اچھی اولاد نہیں ہے؟ کیا وہ اچھا شوہر نہیں ہے؟ کیا وہ اچھا بھائی نہیں ہے؟ بے شک ہے. لیکن فرق صرف نماز کا ہے، جو آپ کو مسلمان بناتا ہے. باقی ہر وہ چیز ہے جو مسلمان نہیں ہے، ان کے اندر بھی بہترین کوالٹی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ سب سے پہلے تو بنا کچھ کرے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، بنا کچھ کرے آپ کو اسلام فری میں فکٹ میں گفٹ کیا. کیا کیا آپ نے اسلام کو پانے کے لیے؟ کچھ نہیں. لیکن اللہ نے ہمیں چنا. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں چنا. پیدا ہوتے برابر ہی آپ کو ایمان دیا، ایمان کی دولت دی، پھر آپ نے اس کا مذاق بنا دیا. ہم سب نے، آپ نے کیا، ہم سب نے. دیکھیے، اچھا اور ایک سمجھدار انسان وہی ہے جو خود ڈھونڈے کہ بھائی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیوں لایا گیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف ان کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب انسان ہے، دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، گھر چلانا ہے نا. انسان کی نفس بھی ہے کہ اسے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، انجوائے بھی کرنا ہے، گھومنا بھی، اچھے کپڑے بھی پہننا ہے، اچھا کھانا بھی کھانا ہے، ہالیڈیز بھی کرنے ہیں، ہر چیز. اللہ اس سے نہیں روکتا. اللہ کہتا ہے بے شک سب کرو شریعت کے دائرے میں. میں نے ایک رولز اینڈ ریگولیشن بنایا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہائے اسلام کتنا ٹف ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، باقیوں کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا سوچتے ہیں، اللہ ان کا دل اور دماغ کھولے. بٹ میں مسلمانوں کی خاص بات کر رہی ہوں. اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سب انجوائے کرو شریعت کے دائرے میں. ہاؤ از اسلام ڈیفیکلٹ؟
اسلام از دا موسٹ ایزیسٹ. آپ اسکول جاتے ہو, آپ اسکول کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ رہتے ہو, نہ اسٹوڈنٹ کو اعتراض نہ ماں باپ کو اعتراض. آپ ٹیوشن جاتے ہو, ٹیوشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہتے ہو, نہ اسٹوڈنٹ کو اعتراض نہ ماں باپ کو اعتراض. آپ کالج جاتے ہو, ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہتے ہو, کسی کو اعتراض نہیں. آپ جاب پہ جاتے ہو, وہاں پہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نہ. آپ شادی آج کی تاریخ میں جب آپ نکاح کرتے ہو, اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. دنیا میں ہر چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں. میرے پاس ایک میرا کلینک ہے, میں ایک چھوٹا سا کریم بھی بیچتی ہوں, اس کے پیچھے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ اس کو کیسے لگانا ہے, کیسے لگاؤ گے تو فائدہ ہوگا, کیسے نہیں لگاؤ گے تو اس کا نقصان ہے, یا اس کو صحیح طریقے سے نہیں لگایا تو کیسا نقصان ہے. ہمارا فون جو ہے اسے یوز کرنا ہے, کیسے کروں گی تو اس کا فائدہ ہے, کیا نہیں کروں گی تو نقصان ہے. دنیا میں ہر چیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آتی ہے. قرآن از آلسو, قرآن از وے آف لائف. وہ آپ کو بتاتا ہے زندگی ایسے گزارو گے تو کامیابی ہے, تو سکسیس ہے, تو آپ صحیح جا رہے ہو, اور اگر آپ نے ایسی گزاری تو ناکامیابی ہے. دیکھیے دنیا میں ہم اللہ کے نافرمان بردار بھی بنتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فوراً آپ کی روح قبض کر لیتے کہ نہیں اب ختم ہو جاؤ, تم میری بات نہیں سنتے, تم کو جینے کا ہی کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں, اللہ آپ کو موقع دیتا ہے. میرا بندہ آج بدلے گا, آج میری طرف آئے گا, آج دین کو سمجھے گا, آج صحیح رخ پہ آئے گا, آج توبہ کرے گا. میرا بندہ اگر زنا پہ ہے تو آج زنا چھوڑے گا. اگر میرا بندہ سود کھا رہا ہے, انٹرسٹ, آج وہ یہ چیز چھوڑے گا. میرا بندہ اگر گیمبلنگ کر رہا ہے وہ آج اس چیز کو چھوڑے گا. میرا بندہ لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا ہے, آج اس چیز کو چھوڑے گا. لوگوں کا حق کھا رہا ہے, آج اس چیز کو چھوڑے گا. نماز نہیں پڑھ رہا میرا بندہ, آج نماز پڑھنا شروع کرے گا. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. آج ہمارے ساتھ کوئی کرے, آج میرا ایک کلینک ہے, میری آفس دوسری ہے, اگر کوئی میرے سے بد اخلاقی کرے, کوئی میری بات نہیں مانے, میں کیا کروں گی؟ فائر, کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا شاید اگر میرا دل نرم ہے تو میں کہوں گی تو میں ایک ہفتے کی میں اور مہلت دیتی ہوں, صحیح کام کرے تو ٹھیک, ورنہ آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ. ہم ساتھ کام نہیں کر سکتے. یہی ہے نا انسان کی نفس, یہی تو انسان کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ کو موقع پہ موقع دیتا ہے, موقع پہ موقع دیتا ہے. نہیں, میرا بندہ آج بدلے گا, میرا بندہ آج بدلے گا. پر بندہ بدلنے کو ہی تیار نہیں ہے. ہم بس دین کی باتیں کرنے میں نمبر 1 ہو گئے, ایسا نہیں ویسا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. بٹ کتنا دین ہماری زندگی میں ہے, اور کتنا دین ہمارے گھروں میں ہے. کیوں یہ چیز ہمارے گھر سے مسنگ ہے؟ کیوں گھروں میں لوگوں کے بیچ ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے؟ کیوں بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے؟ کیوں ماں باپ بچوں کا حقوق نہیں سمجھ رہے؟ کیوں پیسے آ رہے اور بس ختم ہو جا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ابھی تو سیلری آئی تھی, ابھی تو آدھا مہینہ بھی نہیں ہوا, کہاں گیا پیسہ؟ برکت نہیں ہے نا. اب برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت اللہ کو یاد کرنے سے آئے گی. آپ سے قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں, میں اپنی پرانی زندگی میں اتنا کماتی تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. میری حیثیت کے حساب سے, میری ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ تھا. پیسے رکتے نہیں تھے. میں کبھی کبھی آج سوچتی ہوں میں نے اتنے سارے پیسے کمائے, گئے کہاں؟ لوگوں نے چوری کر لی ہے, بھاگ گئے پیسہ لے کر. اور پیسے لے کے بھاگنے کے بعد مجھ پہ الٹا دوش لگایا. کبھی یہاں خرچ ہو گئے, کبھی وہاں خرچ ہو گئے, سب چلے گئے. اور جب میں چینج ہوئی نا, تو جب لوگ میرے پیسے لے کے بھاگ گئے, پھر مجھ پہ تہمتیں لگائے اور مجھے ہی ولن بنا دیا. میں نے اللہ کو ایک چیز کہا, میں نے کہا کیا بولتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, اللہ تو نے دیکھا ہے, تو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اس کے اندر. بس میرے لیے وہی کافی ہے. دنیا تو تہمتیں لگاتی ہی رہتی ہے. لڑکی ہو تو کیریکٹر اسیسینیشن از دا موسٹ ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. لڑکی کے کیریکٹر پہ ہاتھ اٹھا دو, ختم, لڑکی وہیں ختم ہو جاتی ہے. اینڈ واٹ از دا ریزلٹ آف دس؟ جب چیزیں بدلی تو میں نے سوچا کہ اسی لیے اللہ نے حرام رشتوں سے منع کیا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے غیر محرموں سے بات نہ کرو. جب آپ غیر محرم سے بات نہیں کرو گے, جب آپ حرام رشتے میں نہیں رہو گے, تو آپ پہ تہمت کون اٹھائے گا؟ ایک لڑکی جب اپنی عزت کی خود حفاظت کرے گی تو کون بات کرے گا؟ بھائی نہ میں کسی سے بات کرتی ہوں, نہ میں کسی سے ملتی ہوں, نہ میں باہر جاتی ہوں, بھائی مجھے میری عزت پیاری ہے. نہیں بھائی, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو کون سا غیر لڑکا آپ کے لیے کھڑے ہو کے آپ کے لیے غلط بات کرے گا؟ آج ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کیونکہ آج جو ماحول ہے بہت خراب ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیز ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب گھر میں نماز کی پابندی ہوگی, جب ماں اور باپ فکر کریں گے کہ میرا بچہ پوری رات اسکول کے لیے تو پڑھ رہا ہے, نیٹ کے ایگزام کے لیے تو پڑھ رہا ہے, کالج کے لیے تو پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے تو پڑھ رہا ہے, پر میرے بچے نے جو اصل حقوق ہے اللہ کے,
کیا اس کو فالو کیا؟ کیا میرے بچے نے فجر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے ظہر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ کیا اگر میری بیٹی ہے تو کیا وہ حجاب کر رہی ہے، حجاب میں پڑھائی کر رہی ہے؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے. جہاں جس گھر میں یہ چیز نہیں ہے، جہاں ماں باپ بچوں کے دین پہ فوکس نہیں کر رہے، وہاں بچے بھی گمراہ ہیں، ماں باپ بھی گمراہ ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی اینڈ. ہم تو بھی دین کا علم حاصل کر کے اللہ کی طرف واپس جا سکتے ہیں. دیر از آلویز اے چانس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے جتنا قرآن میں forgiveness پنشمنٹ سے ڈبل بار لکھا ہے تاکہ انسان نا امید نہ ہو. ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہمارے گھر کو نماز کی برکتوں سے بھر دے. انسان نماز پڑھے گا، آپ تھوڑا بھی کماؤ گے نا، آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوگی آپ دیکھنا. جو میں اس کے پہلے کہہ رہی تھی، یہی کہہ رہی تھی کہ پرانی زندگی میں اتنا پیسہ، زیرو برکت. ہاسپٹل میں کبھی جا رہا ہے، کبھی یہ علاج میں جا رہا ہے، کبھی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، کبھی ٹائر یہ ہو جا رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پرابلمس. پیسے آئے ختم. اب کیا ہو رہا ہے؟ پرابلمس جو آنے والی ہوتی وہ آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی پرابلم زندگی سے نکال نہیں دیتے، اس کی سلیوشنز آپ کے لیے بیٹر کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو راحت دیتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس چیز پہ یقین رکھیں کہ پرابلمز آئے گی لیکن اللہ اسے عافیت اور آسانی کے ساتھ، برکت کے ساتھ ہماری زندگی سے باہر نکالے گا. تو سب سے پہلے ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہم اپنی نماز پڑھیں، نماز کو صحیح کریں، لوگوں سے پوچھے، بتائے کہ بھائی میں ایسی نماز پڑھ رہی ہوں، کیا یہ نماز صحیح ہے؟ اور اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھیں جو آپ کے اور آپ تک بیچ میں بات رکھے. سیکھے، دین کو سیکھے. دین کو سیکھنے کا کوئی ایج نہیں ہوتا. انسان مرتے دم تک دین کو سیکھ سکتا ہے. اپنی گھر کو برکت والا بنائیں، اپنی زندگی کو برکت والا بنائیں. نماز پڑھو گے، نماز سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جب ایمان تازہ ہوگا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرو گے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرو گے تو آٹومیٹکلی اچھے مسلمان بنو گے، اور جب آپ اچھے مسلمان بنو گے تو آٹومیٹکلی آپ اچھے انسان بنو گے، اور جب آپ اچھے انسان بنو گے تو آپ دوسروں کے لیے خیر بنو گے. خود کے لیے بھی خیر بنو گے، دوسروں کے لیے بھی خیر بنو گے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی نماز کی امپورٹنس کو سمجھیں، اور نماز کو کیسے بھی کچھ بھی ہو جائے توڑ مچوڑ کے نماز پڑھنی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے بائی اینی چانس آپ یو آر اسٹل ناٹ ان ٹو اے ماڈسٹ ڈریسنگ اسپیشلی فار فیمیل، آپ کی نماز کی رومالی اپنے ساتھ کیری کریں. دیکھو نماز جب ہوگی نا پابندی سے تو انشاءاللہ سب بدل جائے گا، لائف بھی بدل جائے گی، پیسے کمانے کا طریقہ بھی بدل جائے گا. تو بس ہم کوشش کریں اور نماز کو اپنی زندگی میں لے آئے، اور نماز کو خوبصورتی سے پڑھے، صحیح پڑھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں تو استقامت دے. السلام علیکم. استقامت کیا ہوتا ہے؟ باقی جو انہوں نے ٹاپک بتایا نا وہ بہت اچھے ہے. یہ مسلم مومنوں کے لیے خاص کر کہ مطلب تم لوگوں کو تو فری میں ملا ہے. جیسے ہم تو اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہم نے 75 طریقے کی فلسفی پڑھی ہے. تو یہ اسی دھرم کی، ہاں تو یہ ایسے بتا لیکن ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑ رہی ہے نا. یہ وہ کہہ رہے جو مسلمان ہو کر ہی نہیں مان رہے باتوں کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مونڈن گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہے. وہ کہہ رہے تم نے کیا کمایا ہی نہیں، کچھ دھرم اپنا لیا. نہیں مسلم ہے بھائی، تم نے کچھ خاص محنت نہیں کری نا، محنت نہیں کری، تم آگے ہو اس دھرم میں تو اس اللہ کا شکریہ کرو. نہیں کم سے کم جو ہے ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ تو مانو، وہ جو دیے ہوا. انہوں نے جو شبد کہا نا کہ نماز کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ نماز کا پابند شبد یوز کرنا چاہیے. میرے ساتھ پابندی شبد تھوڑا نیگیٹو میں چلا، پابند ہونا چاہیے سب لوگوں کو، نماز کا پابند. نماز پڑھو گے تو گھر میں برکت ہوگی، تو خوشیاں ہوگی، اور من بھی لگا رہے گا، چیزوں میں من لگتا ہے، پائے کنسنٹریشن ہوتی ہے ایک طریقے سے نا. وہ یوگا ٹائپ میں تو کنسنٹریشن میں بھی بہت ہیلپ ہوتی ہے. کسی کارن مطلب نہ پڑھ پائے، اچھا لگتا ہے. خاص میٹر تو یہ تھا کہ 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دیتے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو 3 جمعے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، جمعے کے دن ہی پڑھ لو. اگر ڈیلی نہیں پڑھ پا رہے ہو تو جمعے کے دن ہی چلے جاؤ. تو یہ کہہ رہے کہ ہر مصیبت میں، دقت میں مطلب اپنا دین ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے. یہ ایک مومن کا حق ہے، دھرم ہے. لوگ کام کی طرح سوچتے ہیں کہ مجھ کو ٹائم دینا پڑے گا، تو سوچتے ہیں میں اپنا ٹائم کیوں خراب کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میرے نا کالج میں نا ٹائم دینا چاہیے. میرے کالج میں ایک لڑکی تھی، وہ ہمیشہ لنچ میں بھی ہے نا اپنا مفلر بچھا کے وہ اللہ کو یاد کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی. مارننگ میں بھی، دوپہر میں بھی ہم نے اس کو دیکھا، ایوننگ میں بھی بڑا اچھا لگتا تھا. تو مطلب یہ نہیں ہے سبھی بچے شرماتے ہیں،
पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, चाहे पार्क में हो चाहे कहीं भी, और जिनको नहीं करना है वो नहीं भी करते। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा ना इनको और थोड़ा ना पॉलिश होने की जरूरत है अभी पूरा, समझ रहे हो, थोड़ा पॉलिश की, जैसे रमसा सुल्तानिया और हम सुनते हैं ना इनको एकदम से बोलते हैं या जितने हाँ, प्यार से करंट में बोलते हैं खुल उस के हिसाब बोलते हैं, से, खुल के बोलते हाँ हैं। थोड़ा वो मेरे को लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज आ जाएगी, है ना, वो टाइम लगता है उस चीज में आने में। तो दोस्तों लेकिन जो हमारी वीडियो देखते हो तो करते हो, क्योंकि ये लोग इल्म हासिल करते हो और ये लोग देख भी रहे हैं तो इनको इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करें, बाय।